بل محمد والے محمد باواز بلند سلام محمد والے محمد محمد والے محمد حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورۃ ہم اور 3 بار سورۃ توحید کی تلاوت فرما کر مولانا ڈاکٹر طلبہ صاحب اللہ مقامہ کی اردو ارشاد فرمائیں۔ آپ حضرت آگے آ جائیے۔ بر محمد والے محمد باواز بلند سلام محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین النبی المؤید المصطفى الامجد سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد والے محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین اما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات صلوات پر محمد اللہم صلی محمد والے محمد بزرگان ملت برادران ایمان ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور جو حالات ہمارے پیش نظر ہیں اور جس جاتا دور میں ہم نے ملت کا قوم کا ایک ایسا سرمایہ کھویا ہے کہ جس کی تلافی تا دور نظر نہیں آ رہی، مگر یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں
جن کا مقصد زندگی میں کھانا، ہنسنا، جینا، تفریح کرنا اور یہ تمام چیزیں جنہوں نے اپنی زندگی کا شعار بنایا ہوا ہے، ان کو اس سے کوئی فیض نہیں پہنچنے والا۔ یہ فیض انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن نے بھی کہہ دیا کہ مجھ سے تلاوت کا ثواب ملے گا، اس سے زیادہ مجھ سے امید نہیں کرنا اس وقت تک جب تک کہ تم قرآن میں غور نہ کرو۔ یعنی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری تلاوت سے تمہیں کچھ مل جائے گا تو میری تلاوت سے تمہیں ثواب ملے گا، میری تلاوت سے تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو مجھ میں تدبر کرو، مجھ میں غور کرو، مجھ میں فکر کرو۔ اگر مجھ میں غور و فکر کیا ہے تم نے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تمہیں موعظہ ملے گا۔ ھذا بیان للناس، اللہ نے اپنے قرآن کے بارے میں یہ بیان دیا ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے پوری انسانیت کے لیے، پورے انسانوں کے لیے۔ وہ موعظۃ للمتقین، اور موعظہ ہے تو متقین کے لیے۔ یعنی پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن موعظہ ہے تو متقین کے لیے ہے، اور یہیں پر جہاں قرآن نے اپنا بیان جاری کیا کہ میں اگر موعظہ ہوں تو متقین کے لیے، وہیں پر قرآن نے کہا کہ علی امام بھی ہے تو متقین کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ علی کو اپنا امام تصور کرتے ہیں انہیں راہ تقویٰ سے چل کر اس منزل تک پہنچنا ان پر واجب ہے۔ ورنہ علی کو تو ہر جگہ لوگ یاد کرتے ہیں، کہیں مدد کے لیے مشکل کشا بنا کر، کہیں طاقت دیکھنے کے لیے فاتح خیبر بنا کر، ہر جگہ علی ہے۔ خانقاہوں میں علی، محفل سما میں علی، آپ دیکھیں ہر جگہ محفل سما میں یا ہو یا من لا ہو الا ہو، وہاں بھی علی۔ خانقاہوں میں علی، مزاروں میں علی، اولیاء کے نزدیک علی، ہر جگہ علی ہے۔ علی سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ آپ مدد کے لیے بلائیے، علی آئیں گے۔ اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے کہ تم کلمہ پڑھو، سبحان اللہ سبحان اس کے اللہ۔ لیے شرط بھی نہیں ہے، کیونکہ علی اسی طرح پوری انسانیت کا مشکل کشا ہے جیسے اللہ پوری انسانیت کا رب ہے۔ سلام پڑھیے میرے محمد والے مولا سلام سکون کے ساتھ یہ گفتگو ہوگی، کیونکہ انتصاب ہے اس کی روح کے لیے۔ ہمارے برادر عزیز ارمان میاں جولپوری، نفیس صاحب، نظامت کے فرائض بھی تھے ماشاءاللہ، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن میں نے جو وقت کی پابندی اس وقت کی، میں نے ممبر پر آنے سے پہلے کہا کہ اگر آپ مرحوم اللہ مقامہ تابہ سراہ حکیم الامت فخر شیعت ڈاکٹر کریم صادق صاحب کو کوئی خراج دینا چاہتے ہیں اگر اپنی جانب سے، تو سب سے پہلا خراج یہ ہوگا کہ وقت کی پابندی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے سورہ فاتحہ کی جو گزارش کی یہ تو انہیں پہنچے گا جو آپ نے پڑھا ہے، لیکن انہیں سب سے بڑی خوشی اس جگہ پر اس وقت ہوگی کہ وقت کی پابند بن جائے یہ قوم، وقت پہچان لے یہ قوم۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے، ابھی میرے دوست ہے کینیڈا نارتھ امریکہ میں کامران حیدر صاحب، نوجوان نواں سال جو ہے وہ مداح خان ہے، شاعر ہے ماشاءاللہ، اور یہ انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ ڈاکٹر کریم صادق صاحب، انہوں نے اپنے فیس بک بلاگ میں لکھا کہ نام ہے اس شخصیت کا کہ جس کے لیے اگر مجلس کا وقت 8:30 بجے معین ہے تو نہ 8:29 ہوگا اور نہ 8:31 ہوگا۔ مطلب ہم سمجھ رہے ہیں، مطلب وہ وقت
کہ جو انسان آپ پڑھتے ہیں ہم سنتے ہیں گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. اب یہ اگر کوئی مولوی سمجھا دے کہ جب آپ گھر سے نیت کر کے چلے تھے مجلس کی وہیں سے فرشتوں نے ثواب لکھنا شروع کیا تھا تو بھیا جیسے جھوم جھوم کے تلاوت قرآن پہ ثواب ملتا ہے اسی طرح مجلس کی نیت پہ بھی ثواب ملتا ہے. لیکن قرآن بھی ہدایت نہیں بنتا بغیر غور و فکر کے, مجلس بھی ہدایت نہیں بنتی بغیر غور و فکر. دونوں چیزیں لازم ہے نا. یعنی قرآن کتنی بڑی منزل پر ہے, وہ کہہ رہا ہے تلاوت کرو, تلاوت کا ثواب ملے گا, لیکن مجھ سے موعظہ مجھ سے ہدایت اگر چاہتے ہو تو افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور کرو, قرآن میں فکر کرو. قرآن نے کتنا بڑا جھٹکا دیا. اولا قلوب اقفالها, کہہ رہا کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں جو قرآن میں غور نہیں کرتے. یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے اگر مزاج قرآن جانتے ہیں تو انہیں قرآن کے مزاج کو سمجھنا ہوگا کہ خالی قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھ میں غور کرو, بلکہ یہ بھی کہہ رہا ہے کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں جو غور نہیں کرتے. مزاج قرآنی سمجھے. تو جب اللہ کا کلام اس طرح سے ہم سے گفتگو کر رہا ہے تو کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی عالم یہ کہہ دے تو ہم چڑ جائیں. اگر آج عالم یہی زبان استعمال کر دے تو ہم چڑ جاتے. تو اس کا مطلب یہ وہی چڑھنے والے ہیں کہ اگر قرآن وہ زبان استعمال کرے گا تو قرآن سے بھی چڑھ جائیں گے. یہی تو ہے نا. ورنہ پھر قرآن کے مزاج کو سمجھیے, کیونکہ مزاج قرآن جو ہے وہی مزاج اہل بیت کی ہے. اور میں نے کہا کہ آپ نے اگر حکیم الامت ڈاکٹر قدر ساجد صاحب کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے تو اسے تبرک کی مجلس اور اسے ثواب کی مجلس ہی نہ سمجھیے, تفکر کی مجلس سمجھیے. اور تفکر کی مجلس کے لیے فکر والے آگے آئے, انہیں بھی چاہیے. بہت سے لوگ ہیں کیا بیٹھے ٹھیک ہے تو ٹوکا ٹوکتے رہتے ہیں. ارے تو جہاں ہے بیٹھا رہنے دیجیے. کیوں بیٹھے رہنے دے بھائی, کیوں بیٹھے رہنے دے. اسلام چاہتا ہی نہیں کہ جہاں ہو وہاں بیٹھے رہو. اسلام کہہ رہا ہے البرکت من الحرکت, برکت جو ہے وہ حرکت میں ہے. تو اگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجلس تو خود جائے برکت ہے, لیکن برکت پہ برکت ہے اگر آپ جگہ تبدیل کر کے وہاں پہنچ جائیں. جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں سب میں ایک جگہ خالی ہے تو آپ وہیں لے جا کے صحیح لگا رکھتے ہیں. اسی طرح جب مجلس کی صفا راستہ کرے تو خالی جگہ کو دیکھ کے وہاں آ کے بیٹھے کہ یہ خالی نہ رہ جائے. صلوات پڑھیے مل کر وہاں. اگر آپ تھکے ہوئے تو مجھے آپ بتا دیں, میں صلوات نہیں پڑھاؤں گا, میرا وعدہ ہے. لیکن اگر آپ آمادہ ہے کہ پڑھیں گے تو آواز بلند پڑھیے. زبردستی کی تکلیف نہیں دیتا. اللہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی کو اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. اگر سلوات برداشت ہے تو میں تکلیف دوں گا. ہے نا, بڑی توجہ ہے. اور سلوات کو سلوات کی طرح پڑھے, کیونکہ سلوات میں لے کے نہیں آیا, وہاں سے آئی. ہے نا, تو بڑی منزل ہے. اور یہ اتنی بڑی منزل ہے کہ جیسے نماز تکبیر سے شروع ہوتی ہے ویسے ہمارا ہر عمل سلوات سے شروع ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں بہت خوش ہوتے ہیں لوگ, کیا کہنا آج تو یہ کر دیا, آج تو قصیدے پڑھ رہے ہو. لیکن جب مزاج قرآن کو سمجھنا ہو, بڑی توجہ رہے. زیادہ وقت آپ کا لینا مقصود نہیں ہے, مگر میں بڑی تیزی سے آ رہا ہوں اس منزل کی طرف. میں نے اتنی دیر کی جو تمہیدیں استوار کی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ آنے والے چونکہ جب تک کالوں میں آواز نہیں جاتی اس وقت تک مجلس کی طرف بازگشت نہیں ہو پاتی. لہذا اب آپ پوری طرح آمادہ ہیں اور ماشاءاللہ میری سماعتیں اور میری بزرگ سماعتیں, میری مشرف سماعتیں اور میری نوجوان سماعتیں جو ہیں وہ میرے ہمراہ ہیں. لہذا بڑی تیزی سے میں آج اس حکیم الامت کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں جو سب سے بڑا دشمن تھا جہالت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھیں, سب سے بڑا دشمن تھا جہالت کا, جو ہر اسٹیج پر کھڑا ہو کر کے اگر مسلمانوں کے بیچ تقریر کر رہی تھی وہ شخصیت جس کا نام ڈاکٹر قلب صادق ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ نہ شیعہ سنی کے دشمن ہے
اور نہ سنی شیعہ کے دشمن، دونوں کے دشمن جو ہے اس کا نام جہالت ہے۔ جہالت ہے، دونوں کی دشمن جہالت ہے۔ اور انہوں نے تو اپنی زندگی بھر کہا کہ دونوں کی دشمن جہالت ہے، لیکن جب پرسوں دارالعلوم دیوبند سے فضیل احمد ناصری مفتی دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ جتنے لوگوں نے ڈاکٹر کلب صادق کی نماز جنازہ پڑھی ان کا نکاح ٹوٹ گیا۔ آپ کو خبر ہے؟ نہیں، اگر خبر ہوتی تو اب تک مجھے اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہی پڑھا کرو جو سب جانتے ہیں، تبھی واہ واہ ہوگا۔ واہ واہ وہی ہوتی ہے کہ جہاں جو وہی پڑھا جائے جو سب جانتے ہیں۔ واہ واہ وہاں نہیں ہوگی کہ جہاں سے علم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بڑی توجہ ہے، بڑی توجہ میں جہاں لانا چاہتا ہوں۔ میں نے وہ پوری کلپ سنی، یہ ویڈیو جو آڈیو پہ مشتمل تھی اور آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں، تو اس میں باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا کہ شیعہ کی نماز جنازہ پڑھنے والے جتنے ہیں سب کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ تجدید نکاح کرے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سے پہلے حلالہ لازم ہے۔ محترم مفتی صاحب سے جو بات چھوٹ گئی، انہوں نے نکاح کی بات ڈائریکٹ کر دی، لیکن جب آپ نکاح ٹوٹنے کی بات کریں گے تو ہماری نگاہ آپ کی بھی سطح پہ ہے کہ ٹوٹا ہوا نکاح بغیر حلالہ کے زندہ نہیں ہوگا۔ سلامات پڑھیے میرے محمد والے ایسے خاموش ہے جیسے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ہاتھ جوڑ گیا، ذرا منہ کھولیے، لب کھولیے، محمد کے بابا سے بلند سلوات پڑھیے۔ پوری زندگی جس نے اتحاد بین المسلمین کا علم بلند کیا، اس کے جاتے ہی اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا جتنے بھی ہیں سب کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کیوں؟ وجہ شیعہ کی، کہا شیعوں کے لیے دعائے مغفرت بھی جائز نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ چونکہ لکھنؤ کی شستہ زبان بولتے تھے اور اپنے الفاظ سے مجمع پہ چھا جاتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان سے بڑا خطیب کوئی نہیں نظر آیا۔ جیسے آج کے مفتی اعتراف کرتے ہیں کہ ان سے بڑا خطیب نہیں ہے، مگر ویسے ماضی میں علی کے لیے ہوا کہ ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ کہ ہر ایک نے لکھنے والے نے لکھا علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مگر یہ مگر کیوں ہے؟ اس لیے یہ مگر ہے کہ مگر کے پردے کے پیچھے کسی اور کو بٹھا دیا جائے۔ بڑی توجہ ہے۔ میں اس وقت مناظرہ جاتی مجلس سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ اگر ڈاکٹر کلب صادق صاحب اللہ مقامہ کے محنت کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز جنازہ پر اس طرح کا بیان نہ آتا تو میں یہ لم نہ بولتا، کیونکہ خود وہ سب سے بڑے علم بردار تھے اتحاد بین المسلمین، اور یہی نہیں بلکہ اتحاد بین المذاہب۔ اب یہ جملہ کیا کروں میں، کہاں سے اتحاد بین المذاہب، یعنی وہ اس کے بھی قائل تھے کہ جیسے دین اتحاد سے باقی رہے گا ویسے ملک مذہبوں کے اتحاد سے باقی رہے گا۔ بڑی توجہ، یعنی اگر اسلام باقی رہے گا تو مسلکوں کے اتحاد سے، اور ہندوستان باقی رہے گا تو مذہبوں کے اتحاد سے، ادیان کے اتحاد سے۔ لہذا وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی، جین، بدھسٹ
زرتوش، پارسی، جتنے بھی مذاہب ادیان تھے، دیکھیے لفظ ہے، ایک لفظ ہے دین اور ایک لفظ ہے مذہب، دونوں کا فرق کیا ہے؟ دین اور مذہب. دین نام ہے ایک نظام کا، دین نام ہے ایک نظام کا، اور مذہب نام ہے مسلک کا. تو اس دین سے ہے، اس نظام سے. اچھا، پوری دنیا کو آج جو آپتی ہے، ہندی کا ایک ورڈ، جو خلش ہے، پوری دنیا کو، امریکہ کو بھی، اسرائیل کو بھی. ڈاکٹر کلبے ساجد صاحب یہ کہا کرتے تھے اکثر کہ دراصل امریکہ جو ہے یہ پوری دنیا کا تسلط چاہتا. انہوں نے اپنی حیات میں جو بات کہی تھی وہ میں آپ کے سامنے ریپیٹ کروں. انہوں نے بہت بڑا فلسفہ پیش کیا تھا، اور فلسفہ پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں کوئی آپ کے مذہب کا دشمن نہیں ہے. جتنے دشمن ہیں وہ آپ کے دین کے دشمن ہیں. انگریزوں کے زمانے میں کیا انگریز آپ کے مذہب کا دشمن تھا؟ نہیں تھا. آپ تعزیت کھاتے، آپ گلجلا بناتے، آپ ماتم کرتے، آپ شبیداری کرتے، مسلمان سجدہ کرتا، مسجدیں بناتا. کبھی انگریزوں نے روکا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو. حج کرنے جاؤ گے تو ہم اسپیشل تمہیں جو ہے تو پانی کا جہاز بھی دیں گے. جہاز اکبری انگریزوں کے زمانے سے چل رہا تھا، ہے نا، پورا بھاؤ کے دھکے سے روانہ ہوتا تھا جہاز اکبری. یہ بچوں کو سرچ کر کے آج جاننا چاہیے اپنا ماضی. بہرحال تو کسی مذہب کو آج پوری دنیا کا جو نقشہ ہے نا وہ یہ ہے کہ نہ امریکہ آپ کی نمازوں کا مخالف، امریکہ نہ آپ کے روزوں کا مخالف، اسرائیل نہ آپ کے حج کا مخالف، پوری سویدھائیں دے رہے. وہ مخالف ہے تو اس نظام کے جس کا نام دین ہے، کیونکہ انہیں خوف ہے نظام سے، مذہب سے خوف نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ نظام کو ٹکڑے کر کر کے مذہب کے خانوں میں مسلمانوں کو بانٹ دیتے ہیں. تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم شیعہ ہو، تم سنی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو. یہ جو بٹ رہے ہیں یہ مذاہب بٹ رہے ہیں. جو نہیں بٹتا اس کا نام دین ہے، جو نہیں بٹتا اس کا نام دین ہے. آج جو ایران کی مخالفت میں پوری دنیا لگی ہوئی ہے اور ایران ایک نظام دے رہا ہے، اس نظام کا نام سلوات پڑھیے مل کر محمد بڑی توجہ دیکھیں بات کہاں سے ہے. مولا سلامت رکھے. میں نے کہا نا کہ ظاہر ہے کہ بھلے آپ مجھے سال میں ایک مرتبہ سنا کریں، مجھے کوئی غم نہیں ہے. اسی طرح سنیں، کیونکہ لوگوں کو تو یہ سب مجلسیں اچھی نہیں لگتی نا. لیکن خدا کی قسم یہ کہتا چلوں میں کہ مجلس وہ نہیں ہے جو تمہاری پسند کی. تمہیں بریانی کھانا ہوئی تو بہانہ بنا لیا. یہ نہ کرو، اس نظام کے تحت چلو. دین نام ہے ایک نظام کا. پوری دنیا میں سعودی عربیہ کوئی نظام نہیں دے رہا ہے، امریکہ کے نظام کا غلام ہے. یو اے ای متحدہ عرب امارات جو آج دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، راس الخیمہ، العین، فجیرہ، یہ پورا ملا کے یونائٹڈ عرب امارات بنا ہے. یہی ہے نا. اس نے اسرائیل کے ہاتھ میں بیعت کر لی. اور اتفاق دیکھیے کہ یہاں کے شاہ جو ہے دبئی کے، ان کا لقب ہے خلیفہ. خلیفہ. تو کس نے بیعت کی اسرائیل کے ہاتھ پر؟ خلیفہ نے. خلیفہ نے بیعت کی. پھر بحرین نے بیعت کر لی اسرائیل پر. اور اب الاتحاد کی فلائٹ بھی ابو ظہبی سے تل ابیب تک جائے گی. آج آپ کو میں بہت بڑا جملہ ہے ڈاکٹر کلبے ساجد صاحب نے اپنی حیات میں جسے دہرایا تھا کہ آپ یہ سمجھ لیجیے گا، اسرائیل جس کا نام ہے آج یہودیوں کا ملک، حالانکہ وہ یہودیوں کا ملک ہے ہی نہیں. اسی بات کی تو ایران لڑائی لڑ رہا ہے. اور فلسطین جہاں زیرو اور پوائنٹ میں بھی شیعہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی
ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کی یہ مجلس سب کے لیے نہیں ہے، یہ مجلس سب کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ پورا ایران لگائے ہوئے، بھائی ایران کیوں لگائے ہوئے؟ کیونکہ ایران مذہب پہ عمل کرتا تو شیعہ دیکھتا، ایران مذہب پہ عمل نہیں کر رہا ہے، نظام دین پہ عمل کر رہا ہے، دین پہ نظام پہ۔ اور کچھ لوگوں کو آج ہمارے بھی بہت پیٹ پھولتے رہتے ہیں، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، فوراً طے کرنے لگتے ہیں علماء کے خلاف، مجتہدین کے خلاف، یہ بولنے لگتے ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی نے ایک لفظ کلیئر کیا تھا، ولایت فقیہ۔ یہ ولایت فقیہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پر ولایت فقیہ واجب ہے، دراصل ولایت فقیہ کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ ولایت فقیہ کسی مذہب کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے نہیں ہے، دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے۔ چڑھتا ہوں کیونکہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے، یہ مارے گئے تینوں وطن۔ چاہیے کلیات اقبال میں یہ شعر مل جائے گا، اردو میں بھنڈی بازار میں ملے گی کلیات اقبال، اردو کی شاعری جو اقبال نے کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ بڑھ کے خیبر سے ہے، یہ مارے گئے تینوں وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ اس نے کر دیا کہ جب تک حیدر کرار نہیں ہوگا خیبر موجود رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر تب کانپتا ہے جب حیدر ہو۔ یعنی کل بھی خیبر کانپا علی سے۔ کل خیبر کس کا تھا؟ یہودیوں کا ہی تو تھا۔ علی جنگ خیبر سننے کا بڑا شوق ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو نا کہ تھا کیا خیبر؟ خیبر اس قلعے کا نام تھا جو اس وقت کی پوری دنیا کی دولت یہودی وہاں جمع کیے ہوئے تھے۔ علی نے اس قلعے کو فتح کر کے پوری دولت کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ علی اپنے گھر نہیں لائے، مسلمانوں کے حوالے کیا۔ یعنی علی نے بتا دیا کہ میں خیبر کے پیچھے اس لیے نہیں پڑا ہوں کہ میں سیف ہو جاؤں، میں خیبر کے پیچھے اس لیے پڑا ہوں کہ پوری امت کا، پوری انسانیت کا مال گلا دبا دبا کے یہودیوں نے یہاں رکھا ہے۔ لہذا علی نے اسے پتہ کر کے کہا کہ جب خیبر فتح ہوگا تو مسلمانوں کی بھکمری دور ہوگی، مسلمانوں کی بھکمری دور ہوگی۔ آج آیت اللہ خمینی کے انقلاب سے لے کے خامنائی تک اسرائیل کے پیچھے پڑے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے کل خیبر اکھاڑا گیا تھا تب مسلمان آسودہ ہوا، آج اسرائیل اکھاڑا جائے گا۔ تھوڑا سا بولتے ہیں، اگر نہ سمجھ جائے تو بلاؤں گا۔ پہلا جو راجدھانی تھی اسرائیل کی، اس کا نام کیا تھا؟ راجدھانی کا نام کیا تھا جی؟ کوئی بتائے گا؟ جو اسرائیل کی راجدھانی ہے، بمبئی مہاراشٹر کی راجدھانی، دلی ہندوستان کی راجدھانی، اسلام آباد پاکستان کی راجدھانی، واشنگٹن امریکہ کی راجدھانی، تہران ایران کی راجدھانی، ہر ایک کی راجدھانی ہے نا۔ جیسا ملک وہ راجدھانی، وہ ملک کا پایہ تخت ہوتی ہے۔ جو ملک کا پایہ تخت ہو اسے راجدھانی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دلیل سیتا پوری اللہ مقامہ نے، صاحب صاحب نہال صاحب، یہاں ارمان میاں ہمارے نفیس صاحب، یہ سارے جو ہے ماشاءاللہ شاعرانہ شغف رکھتے ہوئے نظامت بھی کرتے ہیں، شعر گوئی بھی کرتے ہیں۔ میں اس میں جملہ کہنا چاہتا ہوں بڑی توجہ کے ساتھ۔ جناب دلیل سیتا پوری مرحوم نے اپنی زندگی میں کہا تھا
کہ یہ حقیقت روشن جھوٹ نے بھی مانی ہے. خدا کی قسم جب آدمی سچی بات کہے اور ایسی سچی کہ روز روشن کی طرح حق ہو تو اسے جھوٹ بھی تسلیم کر لیتا ہے. جھوٹ کے میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اس حقیقت سے انکار کر دے. جیسے اندھے سے کہا جائے سورج نکل آیا تو نکلنے کی خبر باقی وہ انکار نہیں کرے گا, کہے گا میں اندھا ہوں مگر سورج نکلا ہے. میں اندھا ہوں مگر سورج نکلا ہے. تو جہاں انسان اپنے اندھے پن کا اعتراف کر کے سورج کی گواہی دے دے وہاں یہ مصرع آتا ہے فٹ کہ یہ حقیقت روشن جھوٹ نے بھی مانی ہے, کربلا ستمگر کی مرگ ناگہانی ہے. تو ڈائریکٹ تماچا لگانے کو شاعری کہا جاتا ہے. واٹس ایپ کے شعرا ایسے جیسے فارم کے انڈے. اب کوئی محنت نہیں کرنا چاہتا, سب فارم والے یہ ہے. ایسے نہ بنو, دیسی بنو, دیسی. اس میں تہذیب آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زیادہ قیمت دے کے خریدیں گے. دیسی بنو, دیسی 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 تہذیب ہو گئی. تو کہا یہ حقیقت روشن جھوٹ نے بھی مانی ہے, کربلا ستمگر کی مرگ ناگہانی ہے. آسمان زمین تارے مملکت کے صوبے ہے. آسمان تارے مملکت کے صوبے ہے. کربلا جسے کہیے شہر کی راجدھانی اپنی پوری توجہات اور التفات میری جانب مبذول کیے ہوئے اپنی اعلیٰ ترین سماعتوں کو میری چیدہ چیدہ اور غیر مربوط خطابت سے متصل کیے ہوئے ہیں. یہ میری خطابت کا کل نہیں, آپ کی سماعت کا کمال ہے. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا, میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. تو اسرائیل کا جو فلسطینیوں سے چھین کر سامنے فلسطینیوں سے چھین کر جو اسرائیل بنایا گیا اس کی راجدھانی تھی تل ابیب. کیا تھی؟ تل ابیب یہ تھی. لیکن ابھی ٹرمپ جب آیا تو اس نے یروشلم کو راجدھانی بنایا, اور جب بنایا تو یہ کہہ کے بنایا کہ یہ گریٹر اسرائیل کی راجدھانی ہے. گریٹر کا مطلب آپ سمجھ رہے ہو؟ مطلب یہ جو راجدھانی تل ابیب تھی یہ تو فقط اسرائیل کی تھی, لیکن جو ٹرمپ نے یروشلم کو بنا دیا اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ جلد سے جلد بیت المقدس قبلہ اول یعنی پہلا قبلہ جدھر سجدہ کیا جاتا تھا. خود رسول اللہ نے بھی اپنی زندگی کے سجدے بیت المقدس کی طرف کیے تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, بیت المقدس کی طرف عین حالت نماز میں حکم آیا تھا کہ اب اپنا سر اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لو. اب کعبے کی طرف پھیر لو. پہلے ادھر ہی بیت المقدس جو قبلہ اول ہے مسجد اقصی اس کی طرف پہلے سجدہ ہوتا تھا, لہذا وہ قبلہ اول ہے. ساری دنیا بھول گئی. کیوں بھول گئی؟ کیونکہ ان کے یہاں لفظ اول ہے ہی نہیں. لفظ اول ہے ہی نہیں. یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ اول خلیفہ علی, اول امام علی. ہمارے اول ہے نا, تو اول اور کیا ہے. نتیجہ کیا ہوا آج آپ مجلس سن کے جائیے, اور آن دا ریکارڈ ہے سیر العباس 72 چینل کے ذریعے آپ اسے لائیو بھی سن رہے ہیں. اور انشاءاللہ بڑی توجہ تو ہر انجمن کا چینل ہونا چاہیے, کیونکہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہر جماعت کا ہر انجمن کا ایک چینل ہو. خالی بیٹھ کر ہوٹل پر چائے پینے سے کچھ نہیں ہوگا, اور چائے پلانے سے کچھ نہیں ہوگا. چائے پلا کر آپ خوشامد ہو
जमा कर सकते हैं, लेकिन भूत मिटाकर ये होटलों पे जो सखी नजर आते हैं ये अपने खुशामदी जमा कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कल्बे सादिक ने अपनी जिंदगी गुजार के बताया कि मुझे खुशामदी नहीं चाहिए, मुझे हामी चाहिए। हामी होना और है, खुशामद पसंद होना और। ये खुशामदी या अली कह के जन्नत जाना चाहते हैं, अली मुस्कुरा के कहते हैं ये खुशामदी है, ये मेरा नाम लेके जन्नत जाना चाहते हैं। और जो खुशामद पसंद नहीं है वो मेरे नाम पे जन्नत नहीं जाना चाहते, मेरी सीरत पे जन्नत जाना चाहते हैं। सीरत बड़ी तवज्जो है, थोड़ा सा लगेगी, इधर उधर मत देखिए, पीछे आने वाले आ रहे हैं माशाल्लाह, वो मैं देख रहा हूँ। आप मुझे देखिए, मैं उन्हें देखूं, आप मुझे देखिए लीला। और अगर आप मुझे नहीं देख सकते तो आंखें बंद कर लीजिए, मगर सुनिए। अगर मैं इस काबिल नहीं हूं कि आप मुझे देखें तो आप सुनिए, क्योंकि मैं अपने को दिखा नहीं रहा हूं। मुझे जो दावत दी है हमारे बरादर अजीज अबरार कदीर खान, सैयद रिशान, अलीम खान, ये सब वो नौजवान है ना जिन्होंने डॉक्टर कल्बे सादिक की जिंदगी को निगाहों के सामने रखा। और इससे पहले कि कोई अंजुमन आए, इदारा आए, तंजीम आए, पढ़ करके बता दिया कि कल्बे सादिक किसी इदारे और अंजुमन का मुताबिक कल्बे सादिक उस जात का नाम था कि जो दिलों में उतरा हुआ था, फिक्रों में उतरा हुआ था, जहनों में उतरा हुआ था। लिहाजा ये दलील है इस बात की कि जाती तौर पर इन नौजवानों ने कोशिश की, काबिश की, और मैं इन नौजवानों के और ऐसे नौजवानों के साथ मेरा वोट है हमेशा, जहां भी हो। मैं जानता हूँ उनसे मजलिसें भी कम पढ़ाई जाएगी, क्योंकि ऐसे लोगों से मजलिसें नहीं पढ़ाई जाती। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से मजलिसें बहुत कम पढ़ाई जाती थी, लेकिन वजीफा बहुत लिया जाता था। तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट, यूनिटी कॉलेज, रोशनी हॉस्टल, MU कॉलेज ऑफ अलीगढ़, खुदा की कसम सर सैयद सानी दूसरी कौमों ने लिखा कि डॉक्टर कल्बे सादिक दूसरे सर सैयद का नाम है, जिसने अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की, वो सर सैयद का सर सैयद सानी डॉक्टर कल्बे सादिक है। ये शियों ने नकल नहीं दिया, शियों ने तो कहा जाकिर फातह फुरात है, शियों ने तो कहा कि डॉक्टर कल्बे सादिक जाकिर फातह फुरात है, जिसने फुरात फतह की उसके जाकिर है। ये शियों की तरफ से टाइटल मिला। हकीमुल उम्मत गैरों ने दिया। ये हकीमुल उम्मत का मतलब क्या है? हकीम के मानी आप क्या समझते हैं? सब लिख रहे हैं हर तरफ से, जिन्हें मालूम भी नहीं कि हकीमुल उम्मत के माना क्या है, वो तकलीद किए जा रहे हैं। लफ्जों की तकलीद के तो कायल है, मर्जा की तकलीद के मुखालिफ है। और खुदा की कसम वो लोग कि जो लफ्ज़ हकीमुल उम्मत के माना भी नहीं जानते, वो मरजइयत के खिलाफ भौंक रहे होते हैं। और डॉक्टर कल्बे सादिक उस शख्सियत का नाम है जिसने ये सब कुछ कायम करने के बाद जब जब तकरीर की तो बार बार कहा कि मैं मुक़ल्लिद हूँ, मैं मुक़ल्लिद हूँ, मैं मुक़ल्लिद हूँ, यानी मैं तक़लीद करता हूँ, मैं तक़लीद करता हूँ, मैं तक़लीद करता हूँ। यहाँ से समझ में आया कि जब तक़लीद करने वाला डॉक्टर कल्बे सादिक हो सकता है तो जिसकी तक़लीद की जा रही है उनकी बहुत सारी तकरीरें आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इस वक्त अपलोड है बहुत सी जगह पर। उन्होंने जो तकरीरें की हैं उसमें कहा है कि मैं मुक़ल्लिद हूँ, मैं मुक़ल्लिद हूँ। समझ में आया? मुक़ल्लिद गली का जाहिल नहीं होता, मुक़ल्लिद होने के
सोच रखना पड़ती है। हम समझ आया मुकल्लिद किसे कहते हैं? मुकल्लिद बनने के लिए डॉक्टर कलमे सादिक बनना पड़ता है, और जब डॉक्टर कलमे सादिक मुकल्लिद हो जिसका, उसका मर्तबा कितना बड़ा होगा। नहीं समझ में आता ना लोगों को, ये तो बहकाए गए लोग हैं। अच्छा, एक सबब ये भी है कि आजकल उर्दू से ना बने, क्या जरूरत है उर्दू पढ़ने पढ़ाने की? जरूरत इसलिए है ना कि आप मजलिस उर्दू में सुन रहे हैं, महफिल उर्दू में सुन रहे हैं, लिखने वाला उर्दू में शायरी कर रहा है। जब आप उर्दू ही नहीं जानते तो वो क्या कर रहा है आपको क्या पता? क्या पता? यही वजह है कि आज शोराए किराम भी जुर्रत नहीं रख पाते, नहीं जुर्रत नहीं होगी, वरना शोराए किराम की जो जुर्रतें हैं ना, वो तो आज आपने देखा होगा हैदराबाद तक कुछ लोग गए, वहां पर मर्जा मुखालिफ जो है वो नारे लगते रहे, वो पढ़ते रहे, सुनते रहे, बेगैरती की इंतहा हो गई, इतनी जुर्रत नहीं हुई। और उसके बाद कहते हैं हम शायरे अहले बैत हैं। मियाँ शायरे अहले बैत बहुत बड़ा होता है, गदाए अहले बैत होकर सलमान फारसी होता है। और सलमान फारसी ने तीन खिलाफतों में खड़े होकर के अली के हक का दफा किया और बताया कि जिसका अली होता है जब वक्त के खलीफा से नहीं डरता तो आलिए महफिल से क्या डरेगा। सलवात पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले। थोड़ा सा गाढ़ी हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बड़ी आसान गुफ्तगू करने, वरना जिस शख्सियत के हवाले से मजलिस पढ़ रहा हूँ मैं वह बड़ी गाढ़ी हो जाती, लेकिन अरबाज़े करम बड़ी तेजी से मैं आगे आ जाऊं। तो तिल अबीब था इसराइल का दारुस सल्तनत, राजधानी, कैपिटल ये था ना। जब ट्रंप ने शर्तों के साथ यरूशलेम और कहा जो भी मुल्क यरूशलेम में अपना सिफारत खाना यानी दूतावास खोलेगा हम उसे ये दे देंगे, इसका मतलब ये है कि दज्जाल पैदा हो चुका है। और फर्क इतना है कि तुम्हें बताया गया था कि वो हाथों में खाने लेके तुम्हारा ईमान खरीदेगा, लेकिन आज ग्रेटर इसराइल की वैक्सीन की तैयारी बता रही है कि वो खाना लेके ईमान नहीं खरीदेगा, वैक्सीन लेके ईमान खरीदेगा। क्या मजलिस पढ़ूं? सलवात पढ़ लेगा और मजलिस खत्म कर यहाँ यही पढ़ना चाहिए। मकबूल है कि एक मर्तबा जब फला जगह से चला, सबकी समझ में आएगा क्योंकि उसी के हम आदी हैं। हमें जो बार बार सुनाया जाए हम उसी के आदी हैं। जैसे अम्मा जनाब सैयदा की कहानी हमेशा ₹1.25 पर सुनाती रही, सुनते रहे। मियाँ जनाब सैयदा की कहानी माओ ने इसलिए सुनवाई थी कि माँ का काम कहानी सुनाना है, और जब माँ की आगोश से उतर जाओ तो फातिमा के मोजज़ात याद करो। माँ ने इसलिए नहीं तुम्हें कहानी सुनाई थी कि तुम जिंदगी भर कहानी सुनो, बल्कि इसलिए सुनाई थी कि कहानी की बुनियाद पर मोजज़ात की दीवार तामीर करो, और मोजज़ात की दीवार पर सीरत की छत लगाओ। ये इसलिए किया। हमको बहुत ऊपर आना, हम मजलिसों में बैठते हैं, हम अपने को छोटा सा समझ रहे हैं। यहाँ बैठने का मतलब आप जानते हैं, जो यूनिवर्सिटी में जाके फख्र करता है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, उसके सामने भी जो फख्र कर सकता है वो हुसैन का अज़ादार है। हमेशा कुछ लोग कहते हैं मौलाना अखबारियत की बड़ी हवा चल रही है, बचा कैसे जाए? बचने का एक ही तरीका है कि बच्चों को बाहर न घूमने दो। बाहर घूमेगा तो अखबारी ले जाएंगे, मजलिस में बैठेगा तो हुसैन इब्न अली।
اور جو کچھ نانا سے سنتے تھے جا کے ماں سے بیان کرتے تھے. دیکھیے یہاں سے نظامت نہیں کرنا ہے, یا تو بچے کو گود میں لے لیں یا نہیں تو پیچھے سے جو ہے یہ طریقہ یہی ہے. رسول اللہ بات ہی وہی پڑھ رہا ہوں کہ رسول اللہ جو ہے کیونکہ ان بچوں نے کم کیا ہے جو بڑے کر رہے ہیں. بیٹھ اپنی جگہ سے بیٹھ کے نظامت نہیں ہوتی, یاد کریے. معافی چاہتا ہوں میں, کیونکہ آپ کو برا لگتا ہے نا میں بول دیتا ہوں تو بظاہر کہ یہاں سے وہ کتنا برا لگے گا کہ جب 4 آدمی ہاتھ اٹھا کے بیٹھ نظامت کریں گے. یہ نہیں ہے, اس کا عملی طور پر ہے. رسول اللہ حسن و حسین کو ساتھ لاتے تھے, ادھر حسن ادھر حسین, دونوں کو بٹھاتے تھے. یعنی آپ سمجھ رہے زانو رسالت کیا ہے؟ امامت جسے مسند بنائے وہ رسول کا زانو ہے. وہ کیا کہے جو یہاں بیٹھنے کے لائق ہو وہی عید کے دن کاندھے پہ بیٹھ کے دعانا پڑے گا. جو یہاں بیٹھنے کے قابل ہو. تو یہ بچے ہیں, ان کا کام ہے آنا اور جانا. آپ ان کی فطرت نہیں بدل سکتے. آپ کو اگر بدلنا ہے تو اپنی عادتیں بدلیے کہ جن کے بچے ہیں وہ باپ لے کے آئے, اور بچے آ کر اپنی فطرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں, مگر ہمارا باپ ہی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں لے کے آئے. ہر باپ سے اسلام تقاضا کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنی حفاظت میں پالو. یہ بچے چھوڑ کر گلی گلی عزتیں ڈھونڈنے والے بے غیرت جو اپنے بچے نہیں پال سکتے وہ اسلام پالیں گے. دعویٰ تو اسلام پالنے کا ہے, اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے, شریعت سنبھالیں گے. پوری سیرت معصوم اتنا یاد ہے کہ مجتہد کی ضرورت نہیں ہے. یہ بیچارے میڈیکل اسٹور سے ہر ٹیبلٹ کھا کے ہضم کر جائیں گے اور مر جائیں گے, کیونکہ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں. حالانکہ دوا بنانے والی کمپنی بھی کہتی ہے کہ دوا پر جو کچھ لکھا ہے وہ دیکھ کے نہ کھانا, ڈاکٹر جو بتائے وہ دیکھ کے کھانا. امام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو کچھ میں دین دے کے جا رہا ہوں وہ دین دے کے نہ لینا, وقت کا مرجع جو دے اسے فارسی ہو جائیں گے, ابو بکر غفاری ہو جائیں گے. بھائی جو فضائل پڑھ رہے پڑھنے دیجیے. پہلے بھی ہمارے فقہا فضائل پڑھتے تھے, شعراء فضائل پڑھتے تھے. پہلے تو کوئی مرجع نہیں بلکہ مراجع فضائل پڑھنے والوں کا کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے. کوئی ذاکر پہنچ جائے پیشانی چومتے تھے, مگر ہاں وہ ذاکر جو ہوتا تھا وہ رشید ترابی ہوتا تھا, وہ بشیر فاتح چکسلا ہوتا تھا, وہ طالب جوہری ہوتا تھا, وہ علامہ مظفر حسین طاہر جربلی ہوتا تھا. کیونکہ یہ سارے وہ خطیب تھے جو عالم پہلے تھے ذاکر بعد میں تھے. ہمارے یہاں واعظین کا مدرسہ جو ہے مدرسۃ الواعظین, پہلے لوگ ناظمیہ, سلطانیہ, ناصریہ ہے نا سب جگہ پڑھ کے واعظین جاتے تھے, اور وہاں سے جب نکلتے تھے تو غلام عسکری بنتے تھے. وہاں سے جب نکلتے تھے لیکن پوری ٹیم ناظم علی خیر آبادی یہ جتنی ٹیم غلام عسکری صاحب کے ساتھ تھی اس میں امامہ بعد میں ایڈ ہوا ہے, پہلے ٹوپیاں ہی تھیں. کیا کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب امامہ غلام عسکری خطیب اعظم تابہ سراہ کے خیمے میں اس وقت آیا جب ایران میں انقلاب آیا. آپ دیکھ رہے ہیں, ورنہ یہ ساری تعمیر ہے. تو کچھ ہمارے یہاں یہ غلطیاں بھی ہیں جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں, ان میں بھی کچھ سڑے ہوئے انقلابی ہیں. انہیں فضائل گوارا نہیں, انہیں ٹوپی گوارا نہیں ممبر پہ, چاہے امامہ پہن کے 3 مہینے یا 22 دن کی زیارت میں جانے والا بس امامہ پہن کے چلا آئے. یہ گوارا ہے, 22 دن کا امامہ گوارا ہے, 22 سال کا یہ گوارا نہیں. کیوں ایسا ماحول قائم کر رہے ہو؟ ممبر پہ امامہ ہی آئے, ممبر پر امامہ نہ آئے, ممبر پہ کردار آئے, ممبر پہ علم آئے, ممبر پہ کردار آئے.
اب وہ کردار دیکھیے، امامہ فضیلت نہیں رکھتا، فضیلت سر رسول ہے. جس کپڑے کو رسول کے سر پہ جگہ مل گئی، جب وہ کپڑا لائق تعظیم ہے، تو جن ہستیوں کو رسول کے کاندھے پہ جگہ ملی، دستار فضیلت. آج مسلمان جگہ جگہ دستار فضیلت بانٹ رہا ہے، فضیلت کی دستار پگڑی. کیوں کہا؟ سرکار مدینہ نے پگڑی پہنی تھی. ہائے ہائے، سرکار مدینہ پگڑی پہن لے سر پر تو مسلمان اس کو کھڑے ہو کے چومنے کے لیے تیار ہے. اور جنہیں کاندھے پہ بٹھا کے دکانہ پڑھائے، جنہیں ہاتھوں پہ اٹھا کے غدیر میں دکھائے، جنہیں اس پر بٹھا کے دوسرے لفظوں میں کہوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ رسول کی پشت پر حسین آئے تھے. حسین نہیں آئے تھے، حسین آ کر کے بتا رہے تھے تمہارا مسلح مسجدوں میں بچتا ہے، لیکن حسنین وہ ہیں جن کا مسلح پشت رسول ہے. پشت رسول ہے. لہذا میں بڑی تیزی سے اس جگہ آ جاؤں کہ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے کہا تھا کہ دراصل ٹرمپ نے جو چال چلی تھی وہ یروشلم کو گریٹر، ایک تھا اسرائیل اور دوسرا کیا بنایا؟ گریٹر اسرائیل. گریٹر اسرائیل کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ جو خفیہ نقشہ موشاد کا اٹھا کے دیکھو، وہ کعبے کی سرزمین جس کا نام سعودی ہے، وہ بھی اپنے گریٹر اسرائیل میں شامل کیے ہوئے ہیں. ان کا منصوبہ سمجھ میں کیا ہے؟ ابھی تمہیں ایران نہیں سمجھ میں آئے گا، ابھی تمہیں مرجعیت سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوش کر لو، ہوش کے ناخن لے لو. گریٹر اسرائیل سب کو، گریٹر اسرائیل کے نقشے میں کعبہ بھی آ رہا ہے. گریٹر اسرائیل کے نقشے میں افغانستان بھی ہے، گریٹر اسرائیل کے نقشے میں پاکستان بھی ہے. گریٹر اسرائیل یہ ان کا پلان ہے، اور اس کی راجدھانی کیا بنایا؟ یروشلم، تاکہ قبلہ اول کو ختم کیا جائے اور ہیکل سلیمانی وہاں پہ قائم کیا جائے، جو یہودیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے، وہاں قائم کیا جائے. یہودیوں، ابھی تک تو تمہاری عبادت گاہ کا پتہ نہیں، اور تم مسلمانوں سے الجھنے آئے ہو. مسلمانوں سے نہ الجھنا. تمہارے پاس ایک ہیکل سلیمانی نہیں ہے، ہمارے پاس دو دو قبلہ ہے. دو قبلہ، قبلہ اول، قبلہ حاضر. اور علی نے اسی پہ فخر کیا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے دو قبلے کو سجدہ کیا ہے. میں وہ ہوں کہ تمہیں تو بھائی ہمارے یہاں جب تھوڑا سا بات سیاسی ہو جا رہی، کیونکہ شخصیت کی ایسی مجلس ہے کہ جس نے اسی پر پوری زندگی کام کیا. بھائی مجلس اسی سے منسوب، انتصاب مجلس اسی سے ہے. سن لیں، ماشاء اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، صلوات پڑھنے مل کر محمد آپ نہیں وہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے تو کہہ دیا ان سے، وہ کر رہے ہیں صلوات پڑھنے مل کر. تو یہ ہوگا، تو یہ نہ کریں، بلکہ بتائیں کہ ہماری محبیت الگ ہے. کیونکہ ہم جب مہو ہوتے ہیں تو حسین کا سجدہ دیکھتا ہے. حسین راز و نیاز میں انہیں کچھ اس کی خبر نہیں ہے کہ شمر ان کے گلے پہ خنجر چلا چکا یا چلا رہا ہے. تو جب ایسے بن جاؤ نا تب حسین کی مجلس سمجھ میں آئے گی. ایسے ورنہ کب کیا چلا گیا نہیں معلوم، میں نے کیا کہا نہیں معلوم، بڑا بھروسہ ہے اس پر، کب اڑ جائے نہیں معلوم. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے اللہ چاہتا تو اسی زمانے میں سیٹلائٹ بنا دیتا، نیٹ ورک کر دیتا، ہر مسلمان پہ واجب کر دیتا کہ موبائل رکھنا واجب ہے. میں اسی پہ وحی بھیجوں گا، میں اسی پہ اپنا دین بھیجوں گا، میں اسی پہ اپنی شریعت بھیجوں گا. اللہ نے کہا نہیں، جسے تم ترقی سمجھ رہے ہو یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو تمہارا فضا میں جا کے رک جانے والا سیٹلائٹ ہے. میں نے جو بنایا ہے وہ لوح محفوظ بنایا ہے، جو آج تک یہ سب کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. جو کہتے ہیں یہ مجتہد ہوٹلوں کے مجتہد، چائے خانوں کے مجتہد، مغل مسجد کے گھاس کے مجتہد، یہ مجتہدوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ باتیں کیجیے تو بغلیں ڈھانک رہے ہو. تو کہتے کیا پڑھا؟ ارے تمہاری سمجھ میں، یہ ہر
حرکتیں نہ کرو جیسے جاہل رسول کے لیے کہتے ہیں، کیا کیا تو تمہیں رسول ہی سمجھ میں نہیں آیا تو رسالت کیسے سمجھ میں آیا؟ جب تمہیں حسینی ہی سمجھ میں نہیں آیا تو حسینیت کیسے سمجھ میں آئی؟ سمجھو، شکر کرو کہ ہمیں داخلہ ملا ہے مجلس حسین، یہ بغیر کسی کمپٹیشن کی، یہ ماں کی پاکیزہ تربیت، یہ باپ کا پاکیزہ نطفہ تمہیں اس قابل بنا گیا کہ یہاں کوئی سفارش نہیں کرنی پڑی. جیسے آج کل جب FYJC کا کالج کھلتا ہے نا تو بہت سے فون آتے ہیں، مولانا ذرا میرے بچے کا فلاں جگہ داخلہ ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگ تو اتنے چالاک ہوتے ہیں کہ جو احسان لادتے ہیں کہتے ہیں مولانا ویسے تو بہت سارے لوگ تھے لیکن میں چاہتا ہوں داخلہ آپ کروا دیں. ایسے بھی لوگ ہیں. میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں، ماشاءاللہ کیا کہیں، میں آپ کو ایک کام دے رہا ہوں کہ آپ کراتے ہو نا، اور بھی تھے مگر میں نے سوچا میں آپ کو یہ کام دوں. کیا چنتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایسے لوگ یہ نہیں سمجھ پائیں گے. تو شکر اللہ کا کیا کرو. جب نماز پڑھنے یہاں آیا کرو نا تو 2 رکعت اس بات کا کیا کرو کہ لوگ دنیا کی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، میں مجلس حسین میں ہوں، اس کا بھی شکر کیا کرو. یہ مجلس تمہیں ملی ہے، یہ نصیب ہوئی ہے. اور پھر انشاءاللہ آپ تو آنے والے دن ہے اگر حالات بہتر رہے اور اسی طرح آپ رہے تو ایام فاطمی بھی قریب ہے. 18 مجلس بھی ہے، 5 مجلس بھی ہے، سارے سلسلے ہیں ماشاءاللہ. آپ سب کو سنیں گے لیکن میں بڑے دستے ادب جوڑ کے کہوں گا کہ کوئی مجلسوں کا مخالف نہ بنے. ہاں ان نیتوں کا مخالف ضرور بنے کہ جو نیتیں اسی لیے مولا کہتے ہیں نا کہ جو انسان کی طبیعت کو سمجھتا ہے وہ اچھا لگتا ہے، جو نیت کو سمجھنے لگے وہ برا لگتا ہے. چور کو وہ برا لگنے لگتا ہے جو سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری نیت سمجھ گیا کہ میں چوری کرنے آیا ہوں، وہ آدمی کبھی اچھا نہیں لگتا ہے. تو نیت سمجھا کرو، نیت. اسی لیے ہر چیز میں تم سے نیت کرائی گئی، نیت کو اہمیت دی گئی، نیت کو واجب کیا گیا. آپ دیکھ لو نماز پڑھیے، نیت کرنا واجب ہے. واجب ہے کیوں ہے؟ کیونکہ نیت ہی پہ سارا دار و مدار ہے. الاعمال بالنیات، اعمال کی بنیاد نیت پر ہے. اگر مجلس سننے کی نیت بریانی ہے تو مجلس کوئی فائدہ نہیں دے گی. آپ دیکھو اگر مجلس کی نیت بریانی ہے، بریانی نہیں، مجلس کی نیت بریانی نہیں ہونا چاہیے. مجلس کی نیت بریانی چھوڑ کر ذکر حسین لینا ہو. یہ ہے. اور جب یہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. وقت تمام ہو گیا، دیکھیے 1 گھنٹہ پورا ہو گیا. خدا کی قسم کیسے چلا گیا وہ مجھے نہیں پتا. اور میں اس سے آگے پڑھوں گا. لاک ڈاؤن میں 45 منٹ کا قائم تھا لیکن تھوڑا بہت چونکہ ان لاک ڈاؤن ہے اس لیے میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا وقت بڑھا دیا. 45 سے 55 منٹ ہو گئے اور لہٰذا بڑی تیزی کے ساتھ. تو اس سے آپ ہوشیار ہو جائیں گے. یہ عالمی سیاست میں بڑی جلدی جو ہے جو حالات پیدا ہونے والے ہیں اسے حکیم الامت بتا دیں. ان کی چیزوں کو آپ سنیے. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا. بھائی ابرار قدیر خان صاحب میرے بھائی، ہمارے قائم بھائی، ساحل صاحب، جتنے یہاں کا ماشاءاللہ اکبر بھائی، یہاں کے بزرگ سارے، میں ایک جملہ کہوں گا نا کہ آپ نے ڈاکٹر کلب ساجد صاحب کی مجلس کروائی. میں ان کی ایک وصیت بتا دوں کہ کیا ہے. انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو میرے ایصال ثواب کی مجلس کرنا، اپنی زندگی میں انہوں نے کہا تھا میرے ایصال ثواب کی مجلس جو بھی کرنا چاہے گا میرے بعد وہ مجلس نہ کرے کسی ایک بچے کو پڑھائی کا ذمہ اپنے ذمہ. کیونکہ سب سے بڑی تمہاری دشمن ہے جہالت. اب انہوں نے ابھی کل جب میں تیاری کر رہا تھا یہاں کی مجلس پڑھنے کی، بڑی تیاری سے آج میں آیا ہوں. آپ کو پتہ بھی چل رہا ہوگا کہ میں کتنی تیاری سے آیا ہوں. تو جب میں تیاری کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کلب ساجد صاحب اللہ مقامہ تابع سرا کے ایصال ثواب کی مجلس پڑھوں تو میں ان کے کچھ کلمات کو میں نے دیکھا کہ وہ بنگلور کے اندر جہاں شیعہ کوئی نہیں تھا اس میں وہ تقریر کر رہے ہیں. تقریر کرتے ہوئے انہوں نے بس یہ آخری میرا جملہ ہے، میں نے آیت کیا پڑھی تھی وہ بھی ذہن میں، یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ نے انہیں بلند کیا جو ایمان لائے اور انہیں بلند کیا جنہیں اللہ نے درجات کا علم دیا. اللہ کے یہاں کون لوگ بلند ہیں؟ صاحبان ایمان اور صاحبان علم. یہی بلند ہے نا. بھائی میں کیا کروں؟ علی کل ایمان ہے لیکن علی کو
اپنے کلے ایمان پر کبھی فخر کرتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا. یہ فخر رسول اللہ نے کیا ہے کہ میرا علی کلے ایمان ہے. علی نے علم پہ فخر کیا ہے. سلونی سلونی. علی کا فخر کس پر ہے؟ علم پر ہے. علی کا سارا فخر سارا گورو علم پر ہے. لہذا اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا. اور اب ڈاکٹر کلبے صادق صاحب نے ایک حدیث کوٹ کی بنگلور کے اندر اسی علم اور جہالت پر گفتگو کرتے ہوئے. انہوں نے اب سن لینا، یہ جو مرجع کے خلاف بھونکتے ہیں، علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، انہیں کوئی اور سمجھ میں نہیں آتا. یہ کچھ برساتی میڈھک جو کالے کپڑے پہنے ہی ہمیشہ نظر آئیں گے، اس کے علاوہ کہیں نہیں، نہ ملت کی خوراک میں، نہ ملت کے ہمدرد، نہ ملت کی کچھ کہیں نہیں. بھائی یہ سب سے بڑے مجلسی بن کے اسی وقت ابھریں گے جب ان کا زمانہ آئے گا. ارے مجلسی ہو تو مجلس سے گزرنے کے بعد اب 10 مہینے تمہیں کیا کرنا ہے وہ کر کے دکھاؤ، تب عزت دار بنو گے. تو عزت دار بننا ہے تو ایسے بنو کہ 2 مہینے ہم نے لیا ہے اور 10 مہینے ہمیں دینا دے گا وہی جس کے پاس ہے. تو اب ڈاکٹر کلبے صادق صاحب نے حدیث کوٹ کی، وہ بھی شہر علم کی، سرکار رسالت میں آپ کی، حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ. سرکار نام پہ اگر ایسی سلوات ہے تو اس سے بڑا میرے پاس کوئی اور نام نہیں. حکیم کسے کہتے ہیں؟ مسیحا کو. مسیحا صرف بیمار ہونے پہ علاج کی ذمہ داری نہیں لیتا، بلکہ بھوک لگے تو روٹی دے، نیند کے لیے بستر دے، یعنی ہر مرض کا علاج جس کے پاس ہو وہ مسیحا ہے. وہ مسیحا ہے. ڈاکٹر کلبے صادق حکیم محمدی وہی نہیں تھے کہ وہ کوئی معجون بیچتے تھے. معجون نہیں بیچتے تھے، جو انہوں نے بیچا وہ دنیا دیکھ رہی ہے.
مسیحائی. میں نے جلال پور میں دیکھا بڑے بڑے سفید پوش صاف صاف کپڑا پہنے ہوئے ڈاکٹر کلبے ساجد صاحب کو اپنے حلقے میں لے کے چل رہے ہیں. راستے میں سفید کپڑا پہنے ہوئے، پاجامہ سفید اور شرٹ سفید. ایک جوان ان کو بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے مگر طے نہیں کر پا رہا ہے کہ سلام کروں کہ ہاتھ جوڑوں. اسی کیفیت میں وہ مچل رہا ہے. حکیم امت کی نگاہ پڑ گئی، فوراً پورے مجمع کو چیر کے قریب بلایا، اور جب قریب بلایا نا تو میلے کچیلے کپڑے میں اس کو سینے سے لگا لیا. یہ کیوں لگایا؟ بتایا کہ سینے سے کپڑے نہیں لگائے جاتے، سیرت لگائی جاتی ہے. سفید کپڑا پہننے والا لوفر اور لفنگا بھی ہو سکتا ہے، لیکن کام میں کپڑے خراب کرنے والا. تو میں نے اپنے فیس بک بلاگ پر اس فوٹو کو اپلوڈ کیا اور اپلوڈ کر کے میں نے اس پر لکھا یہ شفقت نہیں ہے، یہ قوم کی مسیحائی ہے. اور جب یہ مسیحائی ہوتی ہے تب وہ حکیم الامت ہوتا ہے. اس حکیم الامت نے بس آخری حدیث مجلس تمام، اس حکیم الامت نے فرمایا الجاہل میت ولو کان حی. بہت بڑی حدیث. الجاہل میت، جاہل میت ہے، ولو کان حی، بھلے وہ زندہ دکھائی دے. کیونکہ تم تو گٹکا کھانا زندگی سمجھتے ہو، پان کھانا، سگریٹ پینا، ہنسنا، قہقہے لگانا، مکلانا، لوگوں کو لینا، اسے تم زندگی سمجھ رہے ہو. تو کہا الجاہل میت، جاہل جو ہے وہ میت ہے چاہے وہ زندہ دکھائی دے. ولو کان حی، جاہل میت ہے. مطلب سمجھ گئے؟ میت کا مطلب جیسے میت جھولو تو غسل سے میت واجب ہے، ویسے جاہل کی بزم میں چلے جاؤ تو روحوں کو بھی غسل واجب ہو جائے. الجاہل میت، جاہل میت ہے، ولو کان حی. ولو کان، آج کل کبھی اقربا پروری چل رہی، خوشامد خوری، ذاکروں میں، شاعروں میں تمہارا حاجی بگو جو ایک دوسرے کی خود تعریف کرے نا، اس کی کیا کہنا، سرکار نے کیا مجلس پڑھی ہے. ارے حق پسندی سے بات کرو، اکیلے رہ جاؤ چلے گا. اب مجھے کو رمضہ بھیجی ہے، رمضہ اکیلے رہے. مولا کائنات نے بھی کہا ہے کہ ہماری محبت کا سب سے پہلا خمیازہ جو تمہیں بھگتنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ تم اکیلے رہ جاؤ گے. رہو گے ابھی گھر پر اکیلے. علی خود کہے الجاہل میت فقط کان حی، جاہل ایک میت ہے چاہے وہ زندہ دکھائی دے. اور پھر فرماتے ہیں العالم حی ولو کان میت، عالم جو ہے وہ زندہ ہے بھلے وہ میت دکھائی دے. الجاہل میت، جاہل میت ہے، ولو کان حی، چاہے وہ زندہ دکھائی دے. فرمایا العالم حی، عالم زندہ ہے بھلے وہ تمہیں میت دکھائی دے. خدا کی قسم آج ڈاکٹر کلبے صادق کی مجلس کا مختلف قوم و قبیلے کے لوگوں کا اکٹھا ہو کے برپا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم زندہ ہے. عالم زندہ ہے. بس زیارت کا وقت ہو رہا ہے. سلامت رہے. مولانا لوگوں کی بھی یہی عادت ہے کہ اپنی مجلس کے وقت پہ آتے ہیں. شعرا کا بھی یہی کام ہے کہ اپنی شاعری کے وقت آتے ہیں. ہاں لیکن ان میں خاص بات ہے کہ یہ زیارت پڑھا کے جاتے نہیں ہیں، مگر آج کل کے ٹٹپجیے شعرا اپنا کلام سنا کے بھاگ جاتے ہیں. بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تابع سماعت نہیں ہے. ہمیں جو سن نہیں سکتا ان سے بولنے کا کیا حق ہے. الجاہل میت، جاہل ایک میت ہے. برا نہ مانیے گا، میں آپ سے پرچم عباس کے سائے میں معافی مانگ رہا ہوں. میرا مقصد فقط مومنین کے قلوب کو منور کرنا تھا، لبوں پہ تبسم بھی کرنا تھا. اگر کوئی بات میں آپ کو سمجھائے کہ مولانا نے آپ کو لپیٹ کے ماشاءاللہ ذلیل کر دیا تو یہ وہ کہیں گے ذلیل کر دیا جو ذلیل کو جلیل کرتے ہیں.
دیکھیں کتنی بڑی حدیث آج آپ اس پوری مجلس میں اس حدیث کو لے کر کے ضرور اٹھیں. الجاہل میت ولو کان حی العالم حی ولو کان میت. علامہ ہلی زندہ ہے، شیخ مفید زندہ ہے، شیخ سکون زندہ ہے، علامہ میوسی زندہ ہے، یعقوب کلینی زندہ ہے، شیخ طوسی زندہ ہے، عباس قمی زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے. یہ سارے کے سارے زندہ ہیں. صدام مر گیا. زندہ ہے. الجاہل میت، جاہل میت ہے. ولو کان حی، مرے وہ دکھائی دے. تو اسرائیل میت ہے، زندہ ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اب سمجھ میں آیا؟ مگر میت سے ڈرنے والے اسرائیل سے ڈر رہے ہیں. میت سے ڈرنے والے اسرائیل سے ڈر رہے ہیں. یہ سارے عرب جو آج ڈر رہے ہیں اسرائیل سے، اس لیے کہ مردہ دیکھ کے بھی ڈرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ایران نہیں ڈر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم مردے دفنانے کے لیے رکھتے ہیں. اسی لیے آیت اللہ خمینی نے کہا تھا اسرائیل میت ہے، میت دفنانے کے لیے. اب تک تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میت دفنانے کے لیے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرو. آج کل ہماری قوم اتنی دیر کر رہی ہوتی، ذرا دو چار وہاں پڑھو. کیوں؟ کیا چاہتے ہو کہ جو آئے ہیں وہ بھی کرنا ہے؟ کوئی دکان چھوڑ کے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہے. تمہیں اتنی بے غیرتی سوال ہو گئی کہ قبرستان میں میت دفناتی کھانا چاہیے، کوئی اس کے خلاف نہیں بولتا. ڈر رہے ہو؟ ڈر رہے ہو کیوں؟ یہ ڈر کیوں آیا؟ قبرستانوں میں کھانا چاہیے. میت کو جلدی دفن کرنے کا حکم ہے، دے دیے جا رہے ہیں. نام کیا ہو رہا ہے؟ ارے سیٹ ہے، ہمیشہ چندہ دیتے تھے انجمن کو. ارے انجمن اپنی حسینی روش کو باقی رہے. چندہ لینے جانا نہیں پڑے گا، چندہ دینے والا چل کے آئے گا. تم کرو ایسا. جب صحن سادات دروازوں پہ مانگو گے تو عزت سادات کم ہوگی، لیکن جب غیرت سمیٹ کے گھر میں رہو گے تو خلوص نکالنے والا رات کو ٹنڈی کھٹکھٹائے گا اور کہے گا کہ میں حق لائے. تو میتوں کو جلدی رکھو. آج کل بڑا فیشن ہے، فلائٹ سے آ رہے ہیں کیا تیر مار رہے ہیں؟ فلائٹ سے آ کے شریعت کے حکم کے خلاف کیوں کر رہے ہیں؟ آ کے فلائٹ سے کیا اکھاڑیں گے؟ کیا کریں گے؟ ارے مولانا آپ سمجھتے ہیں جذبات سے نہ کھیلیے. میت ہے نا، میت کو دفناؤ. اللہ نے اپنے روح نکال لیے. اب تو ٹھنڈا ہونے کے بعد چھوڑو گے تو غسل کرنا پڑے گا. کیوں؟ مت کرو ایسا. میتوں کو وقت پر پہنچو، بے شک پہنچو. ہمارا رشتہ ہمیں پکار رہا ہے، ہمارا باپ ہمیں پکار رہا ہے، ہم پہنچے. لیکن وہ راستے ہی سے کہے کہ آپ دفنائیں، کیونکہ مجھے باپ کی میت نہیں دیکھنا ہے، باپ کی سیرت دیکھنا ہے. سیرت میت دیکھی. زندگی بھر جب زندہ تھا تب تو دیکھنے سے بھاگتے تھے، اب مر گیا تو دیکھنا چاہتے ہو. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک زندہ تھا تب تک ٹوکتا تھا، یہ کرنا یہ نہ کرنا، اور اب ٹوکے گا نہیں، لہٰذا پہنچنے. اور اس پہنچنے میں بھی بہت کچھ شامل ہے، تاکہ پہنچ کے دیکھیں انشورنس والا کچھ چھوڑ کے تو نہیں گئے، بینک کا کھاتا کے بولا. ارے اپنی پیچھے کی بےغیرتی نہیں ظاہر کرتے، محبت ظاہر کر رہے ہیں، محبت ظاہر کر رہے ہیں، محبت نہ ظاہر کرو. کم سے کم میت کو جلدی دفن کرو. یہ حکم ہے، یہ حکم ہے. ہاں اگر وہ بہت بڑا کوئی عالم ہے، کوئی دانشور ہے، دیدار کے لیے دیر ہو رہی، نماز جنازہ ایک ہی وقت میں عالم کی کئی پڑھی جانا لکھی ہوئی ہے. یہ ہے عالم کا امتیاز. آج ڈاکٹر قلب ساجد ہم نے نہیں رہے. میں ان تمام بچوں کو میں ذاتی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ مجلس منعقد کی، اور ہر انجمن کرے، ہر ادارہ کرے، مگر ساتھ ساتھ ان کے کاموں کو سامنے رکھے. یعنی خالی تعلیم کی فیس لینے کے لیے آفس نہ ڈھونڈی جائے، بلکہ دینے کے لیے بچے ڈھونڈے جائے. اپنے اپنے علاقوں میں بچوں پہ نگاہ رکھیے، کوئی جاری نہ رہ جائے. کیونکہ آل محمد کی سب سے بڑی دشمن جو چیز ہے اس کا نام جہالت ہے. جہالت ہی نے علی کو نہیں پہچانا. جس نے علی کو نہیں پہچانا اس کا نام
میں حسین کو قتل کر دیا، اس جہالت نے حسن کو زہر دے دیا، اس جہالت نے زینب کے بازوؤں میں رسم باندھ دی، اس جہالت نے اہل حرم کو کشا کشا گرایا۔ جہالت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اسلام کی پہلی جنگ نہ کافر سے ہے نہ مشرک سے ہے، جہالت سے ہے۔ لہذا جاہل نہ رہنے پائے کوئی ہم میں، لہذا مجلس حسین میں آیا کرو، جہالت دور ہوگی، یہیں سے تمہارے ذہن و دل میں شعائیں پھوٹیں گی۔ ارباب ادا، آج مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پوری زندگی جو حسین پہ رولا کے گیا، جب آج اس کے رونے والے موجود ہیں تو آج کیوں نہ بی بی زہرا رومال لے کے آ جائیں؟ میں ان کے بیچ آئی ہوں کہ آج یہ رونانے والے کو رو رہے ہیں۔ اگر یہ کربلا میں ہوتے تو میرا حسین پیاسا شہید ہوا ہوتا۔ ارباب ادا، اسی لیے حسین نے کربلا سے کہا تھا شیعتی ماں۔ یہاں شیعہ سے مراد کیا ہے؟ پڑھا لکھا، جو شیعہ ہوگا وہ جاہل نہیں ہوگا۔ اے میرے شیعوں، جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اور سمے تم نے غریبی نو شہیدن فندلونی، اور جب کسی غریب کی غربت میں موت کو سننا، کسی شہید کی شہادت کو سننا، تو اس پہ رونے سے پہلے مجھ پہ رونے۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ڈاکٹر کلب ساجد صاحب بھی قادر مسائل نہیں پڑھتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ مسائل کا ایک جملہ دلوں پہ اثر کر گیا تو حسین کی ماں کا رومال بھر جائے گا، لہذا میں بھی دیر تک مسائل نہیں پڑھوں گا۔ امام حسین نے جہاں یہ کہا کہ شیعتی ماں شریف تم ماں ازبن فسرونی، جب بھی پانی پینا تو میری پیاس کا تذکرہ کرنا، وہیں پر جانتے ہو تم سے کیا کہا تھا؟ لن تکن فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی، کاش تم سب عاشور کو کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے۔ ذرا حسین کو سوچے، کاش تم کربلا میں ہوتے اور اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے۔ کیفا استسقا لطفلی فابا یرحمونی، کہ میں اپنے 6 مہینے کے لال کے لیے پانی مانگا اور ظالموں نے رحم نہ کیا۔ ارے میرا بچہ تیرے سے شعبہ سے شہید ہو گیا، ترے خیمہ پہ کھڑی ماں دیکھ رہی تھی، ارے جیسے ہی تیر لگا، تیر کھا کر علی اصغر بدل گئے۔ اے اماں، تیرے اصغر نے تیرے دودھ کا حق ادا کر دیا۔ اے اماں، تیرا اصغر بابا پہ قربان ہو گیا، تیرا اصغر قربان ہو گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ یہ تمام شرکائے مجلس جو تا حد نظر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب کی آمد ہوئی ہے۔ مولا حسین کے اس تذکرے میں، ان آنسوؤں کے صدقے میں مولا ہر آنے والے کی دلی حاجات کو پورا فرمائے۔ خصوصاً اس وبائی زمانے میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، مولا ان سب کو بہترین روزی عطا فرما۔ مولا جو برسر روزگار ہے، جن کا کاروبار ہے، ان کے یہاں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں پہ رحم فرما، ہمارے بزرگوں کو زندگی عطا فرما، ہمارے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی کر، مرجان تقلید کو طول عمر عطا فرما، اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ اے مولا، جب تک زندگی دے سوائے غم حسین کو کوئی غم نہ دے۔ ان تینوں نوجوانوں نے جو مجلس منعقد کی ہے، آپ حضرات نے مل کے ساتھ دیا ہے، مولا اس مجلس کو قبول فرما، اور جب تک زندگی دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر۔ شبیر کا غم بانٹ رہا ہے، کوئی گھر دے۔ الہی تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور مولانا ڈاکٹر سید کلب ساجد نقوی ابن کلب حسین علی اللہ مقامہ کے روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
مجلس ہو رہا ہے مبارک اس مجلس سے اعزاز اس عرش کے اعزاز مومنین قیامت اور تمام چیزوں کے سلے میں ثواب حاصل ہو. مولانا ڈاکٹر بلوچ صاحب کو